اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 43. آج ہم انشاءاللہ سورہ مطففین پڑھیں گے اور وہی ہمارا ترتیب ہوگی. مختصر اس کا ترجمہ، مختصر گرامر اور ساتھ ساتھ اب تفسیر بھی چلے گی. ویل للمطففین، ویل تباہی کو کہتے ہیں، تباہی ہے للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. مطفف اصل میں تھا متطفف. یہ میں لکھ دیتا ہوں. ایک منٹ متطفف، متکلف کی طرح. متکلف تکلف سے نکلا ہے نا، تکلف باب تفعل ہے، تو تطفف یہ آتا ہے، مشکل لفظ ہے، تو اس کا اسم فاعل آئے گا متطفف. جیسے تکلف کا اسم فاعل آتا ہے متکلف، تو متطفف کو پڑھتے ہیں مطفف بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا. ویل للمطففین، مطففین اس کی جمع آتی ہے. ویل تباہی ہے مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب، اکتالوا علی الناس، اکتالوا اصل میں تھا اکتایلو. اکتالو کیا تھا؟ اکتایلو. ٹھیک ہے، اکتایلو، ایک تصبو کی طرح. اکتسبو ہے نا، اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، باب افتعال اکتساب. تو اسی طرح اکتیال آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیل کرنا. اس کو پڑھا جاتا ہے اکتایلو میں یا آ رہا ہے نا، تو پڑھا کیا جائے گا اکتالو. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیل کرنا. دیکھیں ناپنے کے مختلف طریقے ہیں نا. ایک ہوتا ہے ناپنے کا طریقہ وزن کر کے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے ناپنے کا کیل. کیل کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص برتن کو. جیسے ہم جو کہتے ہیں نا 1 لیٹر پیٹرول چاہیے ہمیں، تو 1 لیٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص برتن کے اندر جتنا آ جائے. 1 لیٹر بوتل بھی ہوتی ہے، 1.5 لیٹر بھی ہوتی ہے، 2 لیٹر بھی ہوتی ہے. وہ خاص مخصوص بوتل میں جتنا آ جائے گا نا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی ایک مخصوص پیمانے میں جتنا آ جائے. تو عربوں میں جو دستور تھا وہ تھا صاع کے ذریعے. ایک مخصوص برتن تھا جس میں گندم آتی تھی، اس کو 1 صاع کہتے تھے، اس کا آدھے کو نصف یعنی آدھی صاع کہتے تھے. تو یہ کیل کر کے، یعنی مخصوص برتن میں، اس برتن میں جتنا آ جائے اس کو کیل کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے مساحت، یعنی ناپ کے اس طرح سے انچ ٹیپ سے ناپ کے، یا بالش کے ذریعے، گزوں کے ذریعے. تو مختلف طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اذا اکتالوا، جب یہ کیل کرتے ہیں، یعنی ایک مخصوص پیمانے میں کیل کرتے ہیں، علی الناس لوگوں کے خلاف. عربی میں علا جو ہے نا، یہ ضرر کے لیے بھی آتا ہے، مخالفت کے لیے. یعنی ایک ہوتا ہے کیل کرنا للناس، ایک ہوتا ہے علی الناس. للناس کا مطلب یہ ہوگا لوگوں کے لیے. جیسے کسی شخص کو کوئی چیز چاہیے، آپ کسی دکاندار سے اس کے لیے تول کے اس کو دے دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے اس کے خلاف، یعنی جب آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں نا، تو وہ جب آپ تولیں گے تو یہ اس کے خلاف تول کہلائے گا، کیونکہ آپ اس سے لے رہے ہیں. تو علی الناس جب یہ لوگوں کے خلاف تولتے ہیں، یعنی لوگوں کے خلاف کیا مطلب؟ جب درہم اور پہلے زمانے میں جو پیسے لیے جاتے تھے نا، وہ یہ کرنسی تو تھی نہیں، تو یہ سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے اور تول کے بکتے تھے. سونا اور چاندی بکا کرتا تھا تول کے، بھئی اتنے گرام چاندی یا اتنے تولے چاندی، یہ اس طرح سے ہوتا تھا. تو جب یہ لوگوں کے خلاف کیل کرتے ہیں، یعنی آٹا دے دیا، اب کیا لے رہے ہیں؟ پیسے لے رہے ہیں. تو پیسے کیا کرتے ہیں؟ جب لوگوں کے خلاف تولتے ہیں، یعنی پیسے جب لینے کی باری آتی ہے، تو بھی پہلے ترازو میں تولا جاتا تھا نا، بھائی اتنے گرام چاندی ہمیں دے دو اس کے بدلے میں. تو یستوفون، پورا وصول کرتے ہیں. بھائی اگر سودا ہوا ہے بھائی 20 گرام چاندی میں یا 20 گرام سونے میں، تو 20 گرام طبیعت سے ناپیں گے کہ اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو. تو یستوفون اصل میں تھا یستوفیون، یستخرجون کی طرح، باب استخراج.
یہ لفظ نکلا ہے وفا سے. میرا پورا ایک بیان ہوا تھا نا جو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا. تو وفات کے لفظ سے یہاں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. وفا کا معنی عربی میں ہوتا ہے چکانا. کہتے ہیں نا وفا کرو گے تو وفا ملے گی. کہتے ہیں نا وفا کرو گے، کیا مطلب؟ آپ ہمارے ساتھ ہمارا بدلہ پورا چکاؤ گے، جو دوستی کے تقاضے ہیں وہ پورے کرو گے تو ہم بھی وہ تقاضے پورے کریں گے. تو وفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کمپلیٹلی اس کو ہینڈ اوور کر دینا. تو اور استوفا یعنی استخراج میں جب یہ باب جائے گا استوفاءن تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا وصول کرنا. یتوفا کا معنی بھی پورا وصول کرنا، یتوفیو یتکلفو کی طرح ہے. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے انی متوفی کا، یعنی میں کیا کروں گا؟ متوفی، آپ کو پورا وصول کر لوں گا. تو اس کا معنی اصل موت نہیں ہے، لیکن چونکہ مرنے میں بھی وصولی ہوتی ہے تبھی ہم کہتے ہیں وفات. حضرت کی وفات ہو گئی مطلب پورے وصول ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ میاں کے پاس پہنچ چکے ہیں کہتے ہیں نا. تو یہ وفا کا جب جہاں بھی لفظ آئے گا تو اس کے معنی میں چکانے کا معنی ہوتا ہے. تو یستوفیون تھا یستخرجون کی طرح، تو اس کا معنی ہے جو پڑھا جاتا ہے یستوفون. اب ترجمہ آسان ہو گیا. الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب یہ لوگ لوگوں کے خلاف کیل کرتے ہیں یعنی لوگوں سے تول کر چیز لے رہے ہوتے ہیں تو یستوفون پورا وصول کرتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں تو پورا کمپلیٹلی. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب کالو اصل میں تھا کیلو، ضربو کی طرح نا، کیل کرنا. وہی جب یہ کیل میں نے بتایا نا ناپ کے کسی چیز کو، جب یہ کیل کرتے ہیں ہم لوگوں کو، یعنی جب کیل کر کے لوگوں کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، او وزنوہم، یا جب لوگوں کو وزن کر رہے ہوتے ہیں یعنی لوگوں کے لیے وزن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کالو لہم اصل میں تھا یوں ہونا چاہیے. تو کالو لہم جب لوگوں کے لیے کیل کرتے ہیں یعنی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کیل کر کے، او وزنوہم یا وزن کر کے دے رہے ہوتے ہیں، لہم یعنی وزنو لہم یعنی اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے. یخسرون تو خسارہ کرتے ہیں اس میں. یخسرون اصل میں تھا یکرمون کی طرح، اکرما یکرمو ہے نا، تو اخسارہ یخسرو خسارے میں ڈالنا کسی چیز کو، خسارہ کرنا. تو یخسرون یکرمون کی طرح ہے. تو کیا کرتے ہیں جب یہ کیل کرتے ہیں لوگوں کے لیے یا وزن کرتے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ بیچنے والی چیزیں اس زمانے میں اسی طرح سے بکتی تھیں. قیمت لی جاتی تھی وزن کر کے، وہ کیل کر کے نہیں لی جاتی تھی. دی جاتی تھی یا تو کیل کر کے مخصوص برتن میں ڈال کے یا ویٹ کے ذریعے وزن کر کے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگوں کو کیل کر کے کوئی چیز دیتے ہیں یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، خسارہ کر دیتے ہیں. 1 کلو پوری 1 کلو نہیں ہوتی بلکہ اس میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الا یظنوا، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے؟ یظنوا زن سے نکلا ہے. زن کسے کہتے ہیں؟ گمان کو. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ حسن ظن کہتے ہیں نا، بھائی اچھا گمان رکھو. تو اصل میں تھا ظننا یظنونو، نصر ینصرو کی طرح. تو یظنونو کو پڑھا جاتا ہے یظنو. ایک لفظ ہوتا ہے زن جو ہے نا فارسی کا لفظ ہے، عورت کو کہتے ہیں زے سے، اور یہ ضوئیں سے ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. وہ نہیں ہوتا زنانیوں کے کمرے میں نہیں جاؤ، کہتے ہیں نا، پہلے زمانے میں کہا کرتے بھائی یہاں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں. پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا یہ لفظ. الا یظن اولئک، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے؟ انہم، کہ بے شک یہ لوگ مبعوثون، اٹھائے جائیں گے ایک دن. بعث کسے کہتے ہیں؟ بھیجنے کو بھی اٹھائے جانے کو بھی. کہتے ہیں نا نبی کو مبعوث کیا اللہ نے، یعنی آپ کو امت میں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو بعث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا. تو مبعوث مقتول کی طرح جس کو اٹھایا جائے، اور مبعوثون اس کی جمع آتی ہے. الا یظنوا، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. بڑے دن میں اللہ ان کو اٹھائے گا. یوما، یہ وہ دن ہوگا، یقوم الناس، قام یقوم کئی دفعہ آ چکا ہے، اصل میں تھا قوام یقوم نصر ینصر کی طرح. یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے لرب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے سامنے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا سمجھتا ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، مجھ سے جناب پیسے میں نے
100 روپے لے لیے ٹماٹر کے اور دے کتنے رہا ہوں, اس میں ڈنڈی مار دی نا ٹماٹر میں, آلو میں, کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہی ہو رہا ہوتا ہے نا. تو وہ اسی لیے یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہوں. سبزی والوں نے باٹ اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے کمی کی ہوئی ہوتی ہے, بعض لوگوں نے, بعض دودھ والوں نے کیا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے وہ جو ناپ تول کے جو پیمانے ہیں نا اس کو میں گڑبڑ کی ہوتی ہے. میں نے ہمارے محلے میں پکڑا تھا لڑکوں نے, ایک دودھ والا, وہ یہی کرتا تھا, اس کے پیمانے چھوٹے تھے. تو اب کوئی پیمانے تو ناپتا نہیں ہے, اور یہ مرغی والوں کو ایک صاحب نے پکڑا, وہ اس نے ترازو میں ڈنڈی ماری ہوئی تھی. تو جو جس کا ملازم تھا نا, اس سیٹھ نے پکڑا اپنے ملازم کو کہ وہ لوگوں کو یعنی چکن میں جو ہے نا اس طرح سے کر رہا ہے. تو کہہ رہے میں نے پکڑا, میں نے کہا یار تم میرے ملازم ہو, تم یہاں لوگوں کے ساتھ ناجائز کر رہے ہو. تو اس نے کہا سر آپ ہی کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں ورنہ بچت نہیں ہے. تو کہہ رہا میں نے 2 تھپڑ لگائے. میں نے کہا تجھے اس سے کیا کرنا ہے, بچت ہے ہی نہیں, کاروبار میرا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ہاں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں قیامت نہیں آئے گی, تو معاملہ ایسا نہیں ہے. ان کتاب الفجار, حساب کتاب کا تو ایسا انتظام ہے کہ برے لوگوں کی کتاب, کتاب کا مطلب مکتوب, یعنی جو کچھ ان کا لکھا ہوا ہے نا, جو فرشتے لکھ رہے ہیں, ان کی کتاب لفی سجین, وہ کہاں ہے, سجین میں ہے. سجین ایک مقام ہے جہاں برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں جا کے. اب یہ اللہ ہی کو پتہ ہے, یہ برزخ کی چیزیں, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی طرح علیین بھی ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں. ہم جب مر جاتے ہیں تو ہماری روحیں جن مقام میں رہتی ہیں وہ یا تو علیین ہے یا سجین ہے. لیکن اس روح کا جہاں بھی رہے, چاہے وہ سجین میں رہے یا علیین میں, قبر میں جو جسم ہوتا ہے نا اس سے کسی نہ کسی درجے کا ایک تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے اسی جسم کو عذاب بھی ہوتا ہے اور اسی جسم کو ثواب بھی ملتا ہے, چاہے وہ راکھ بھی کر دیا جائے جسم, پھر بھی اللہ کو تو پتہ ہے نا کہاں کہاں اس کے ذرات ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کا قبر کے بارے میں عقیدہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فاجر, جو فاجر کی جمع فجار, جو برے لوگ ہیں, ان کا اعمال نامہ, کتاب کا ہم ترجمہ کریں گے یا اعمال نامے سے, وہ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین, اور تمہیں کیا خبر کہ وہ سجین کیا ہے, یعنی تمہیں کیا خبر کہ اس سجین میں جو اعمال نامہ ہوگا وہ کیا ہے. تو یہاں سجین سے مراد سجین مقام نہیں بلکہ سجین, کیونکہ سجین اتنی اہم چیز نہیں ہے, اصل اہم چیز کیا ہے, اس میں جو اعمال نامہ محفوظ ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے, یعنی سجین میں جو موجود عمل ہے وہ اعمال نامہ وہ کیا ہے. کتابن, وہ ایک کتاب ہے, مرقوم نشان زدہ, یعنی جتنے بھی ہم جو عمل کر رہے ہیں نا وہ سارے کتاب کی شکل میں محفوظ ہو رہے ہیں, پوری ایک ایک سیکنڈ کی ہماری کاروائی. اور مرقوم کا معنی نشان زدہ. نشان زدہ اصل میں یہ, کیونکہ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا نا, تو اس زمانے کے جو بھی الفاظ ہیں وہ قرآن میں استعمال ہوئے. تو جب کوئی دستاویز پہلے لکھی جاتی تھی تو اس پہ اسٹیمپ لگا دی جاتی تھی, اور اسٹیمپ اس کی علامت ہوتی تھی اب یہ کیا ہو گئی ہے, دستاویز پیک ہو چکی ہے, اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. آج بھی ہوتا ہے نا, کوئی لیٹر لکھ کے دیا تو اس پہ اسٹیمپ لگا کے, ہم تو یعنی پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کو وہ لائن کھینچ دیتے ہیں چاروں طرف کہ اب اس میں کوئی لفظ نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے اعمال نامہ جو مرقوم ہے, یعنی نشان زدہ ہے, یعنی اس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی اللہ کی طرف سے, اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو ہم جو کر رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں اعمال, وہ سارے ہمارے کتاب کی شکل میں, ایک رجسٹر کی شکل میں محفوظ ہو رہے ہیں, اور اس پہ اللہ کی طرف سے کیا لگ رہی ہے, اسٹیمپ, کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہو. تو مرنے کے بعد یہ پکا ہو جائے گا. باقی بعض روایات میں آتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اگر بہت سچی توبہ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو اصل جو مہر لگے گی اس پر مرنے کے بعد, اس وقت وہ سیل پیک ہو جائے گا, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل, یہ تباہی ہے, یومئذ, جس دن ایسا ہوگا, یعنی وہ اعمال نامے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے, تو تباہی ہے اس دن کے لیے, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے, کیونکہ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہی یہ حرکتیں کرتے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. الذین یکذبون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. وما یکذب بہ, اور نہیں انکار کرتا, بہ, اس قیامت کا, الا, مگر, کلو, ہر وہ شخص, معتدن, جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے, اسیم, اور بڑا گناہگار ہے.
معتدن اصل میں تھا معتدیٌ. معتدن کیا تھا اصل میں؟ معتدن اصل میں کیا تھا؟ معتدیٌ، مکتسبٌ کی طرح، اکتساب، اعتداء. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اعتداء. ٹھیک ہے نا. تو لا تعتدوا قرآن میں آتا ہے نا حد سے تجاوز مت کرو. تو معتدن مکتسبٌ کی طرح اس میں فاعل ہے. حد سے تجاوز کرنے والا. اسیم اسم سے نکلا ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. تو جیسے شریف شرافت والا، اسیم گناہ والا، تو بڑا گناہ گار. یعنی اللہ کی نظر میں آخرت کا انکار چھوٹا جرم نہیں ہے. تو جو آخرت کا انکار کرے گا وہ اللہ کی نظر میں حد سے، معتدن کا معنی حد سے تجاوز کرنے والا، حدود اپنی باؤنڈری سے باہر نکل رہی ہے اور بہت بڑا گناہ گار ہے یہ. تو اللہ کی نظر میں آخرت کا انکار ایسا شخص کرتا ہے، یعنی جو کرتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. اذا تتلا، یہ وہ ہے. تتلا اصل میں تھا تتلیو، تضربو کی طرح. یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو. تضربو مارا جاتا ہے یا ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی وہ ایک عورت. تو تتلیو تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اذا تتلا، تتلیو کو پڑھا جاتا ہے، تتلا پڑھا جاتا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات. قالا، تو یہ کہتا ہے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے. اساطیر کیا ہے اس کو سمجھیں. اسطورہ کی جمع ہے. دیکھیں عربی میں اس کو لکھ دیتا ہوں، اسطورہ کی جمع. جیسے اعجوبہ. ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے افعولہ کے وزن پر. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے اعجوبہ، اعجوبہ میں عجیب سے نکلا ہے نا. تو ہر وہ چیز جو آپ کو تعجب میں ڈال دے اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اعجوبہ. یعنی ما یعجب بہ، وہ چیز جس کے ذریعے تعجب ہو. اضحوکہ عربی میں کہتے ہیں، ضحک مسکراہٹ کو کہتے ہیں. اضحوکہ لطیفہ کو کہتے ہیں. یعنی ما یضحک بہ، وہ چیز جس کے ذریعے ہنسا جائے. اور اسی طرح اور بھی ایسے استعمال ہوتے ہیں عربی میں لفظ. یہ ابھی دماغ میں نہیں آ رہے، ذہن میں نہیں آ رہے. چلیں، اسطورہ سطر سے نکلا ہے. سطر کسے کہتے ہیں؟ لائن کو نا، جو لکھی ہوئی ہوتی. تو اسطورہ ما یستر بہ، وہ چیز جس کے ذریعے سطر بنتی ہے. تحریر نہیں آ رہی بات. تو تحریر کو کیا بولتے ہیں؟ اسطورہ. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اساطیر. جیسے اعجوبہ عجیب چیز کو کہتے ہیں، اضحوکہ لطیفے کو کہتے ہیں. تو ایسے ہی اسطورہ جس کے ذریعے تحریر، یعنی تحریر کو کہتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا. تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی تقریر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ اسطورہ سطر سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ سطر. سطر تو ہے نا بھائی تیسری سطر میں. جیسے ایک آدمی نے کسی کو میسج بھیجا کہ میں آپ کے لیے 2 سطریں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ خوش ہو گیا کہ میری تعریف میں 2 سطریں لکھی ہوں گی. تو 2 لائنیں ڈلی ہوئی تھیں، وہ 2 سطریں ہو گئی ہیں. صحیح ہے نا. تو سطر کسے کہتے ہیں؟ لائن کو، یعنی لکھی ہوئی لائن کو، صرف لائن کو نہیں کہتے. تو اسطورہ لکھی ہوئی تحریر اور اساطیر اس کی جمع. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی تحریریں. یہ تحریروں کا مطلب یہ کہ جیسے پرانے لوگوں کے کچھ قصے ریٹن فارم میں تھے تو وہ قصے کہانیاں بوڑھے لوگ پڑھ کے سناتے ہیں نا، ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا، یوں ہوا، فلانا ہوا. تو وہ کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی تھی، بس رات کو ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو قرآن بھی چونکہ چمڑوں میں لکھا جاتا تھا تو جب ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا تو اس کا مذاق اڑا کے کیا کہتے ہیں؟ یہ پرانے لوگوں کی تحریریں، یعنی پرانے لوگوں کی تحریروں کی طرح ہے یہ. تو پرانے لوگوں کی تحریریں چونکہ قصے کہانیاں ہیں تو اس لیے اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہوگا آسان، وہ کیا ہے؟ پرانے لوگوں کے قصے. معاذ اللہ. یعنی جیسے پرانے باپ دادا قصے سنایا کرتے تھے نا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو ایسے اس میں قارون کا، فرعون کا اور ایسے انبیاء کے واقعات ہیں. معاذ اللہ
یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بس پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو ہم سنتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اس سے زیادہ اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے وہ. تو اب جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اساطیر الاولین، سمجھ میں آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، پرانے لوگوں کے کہانیاں، یعنی لکھی ہوئی تحریریں ہیں پرانے لوگوں کی. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، نا 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 نا، اتنے ہوشیار اتنے بیوقوف تم بھی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے نصیحت کی کتاب ہے لیکن عمل کیوں نہیں کرتے. کلا، بل کہتے ہیں بلکہ کو، جس کو اردو میں بٹ کہتے ہیں نا، سوری انگلش میں. کلا بل رانا علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے رانا علی قلوبہم، ان پر زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر. رانا کا معنی ہوتا ہے، رانا اصل میں روانا یا ریانا تھا، ضربہ کی طرح. زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں کے اوپر بدعمالیاں کر کر کے نا، دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ نصیحت کی باتیں ان کو کیا لگتی ہیں، پرانے لوگوں کے پرانے قصے. رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ما، اس عمل کا، کانو کہ تھے وہ لوگ، یکسبون اس عمل کو کماتے. کسب کیسے کہتے ہیں، کمانے کو. تو مطلب اپنے جو کمایا ہے نا انہوں نے، اتنے ماضی میں اتنے برائیاں کی ہیں، اتنے ظلم کیے ہیں، شرک کیا اور بہت کچھ برے اعمال کیے، تو ان برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتے ہیں. انہم عن ربہم، یہ لوگ عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ جس دن ایسا ہوگا یعنی حساب و کتاب ہوگا، لمحجوبون، لام تاکید کے لیے، محجوب مقتول کی طرح. حجاب کسے کہتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں نا. تو محجوب وہ جو پردے میں آ جائے، چھپ جائے. تو یہ لوگ اپنے رب سے قیامت کے دن پردے میں آ جائیں گے، چھپ جائیں گے، یعنی اپنے رب کی زیارت نہیں کر سکیں گے. بہت بڑا عذاب ہوگا یہ کہ قیامت کے دن جو ہے جب لوگ اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے تو ان کو اللہ کی زیارت سے روک دیا جائے گا. ثم، تو ہو سکتا ہے یہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کی زیارت نہ ہوئی تو کیا ہے، حالانکہ وہاں پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑا عذاب ہوگا کہ جو اللہ کی زیارت کی لذت سے وہاں محروم ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں. ثم، پھر بے شک، انہم، یہ لوگ، لصال الجحیم، میں نے کل بتایا تھا نا، صلا یا یسلیو کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. تو صالو اصل میں تھا صالیونا، ضاربونا کی طرح. یہ نون میں نے بتایا تھا کبھی آئے گا کبھی غائب ہو جائے گا. تو صالیونا کو صالیو بنایا، پھر یا آ رہا ہے تو حروف گڑبڑیہ میں سے ہے تو وہ صالو بنا دیا اس کو، ٹھیک ہے. اور لام تاکید کے لیے. ثم انہم، پھر بے شک یہ لوگ، لصال الجحیم، جہنم میں کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں. ثم، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، یہ سارے کام ترتیب سے ہوں گے. سب سے پہلے رب کی زیارت سے محروم کیا جائے گا ان کو، پھر اس کے بعد یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. ثم، پھر اس کے بعد یقالو، کہا جائے گا، یقالو یقولو تھا نا یضربو کی طرح، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم، تھے تم لوگ، بہ تکذبون، اس کا انکار کرتے. یہ ہے وہ آگ جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، اور جب اس آگ کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا تو تم یہ کہتے تھے کہ پرانے لوگوں کے قصے. وہ اس لیے بھی کہتے ہوں گے کہ یہ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے نا جہنم کی آگ کے بارے میں، تو وہ بھی مانتے تھے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. بار بار ان کے نظریوں پہ رد کیا جا رہا ہے. ان کتاب الابراری، نیک لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے، لفی، لام تاکید کے لیے، فی علیین، وہ کہاں ہوگا، علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ وہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم، وہ بھی ایک رجسٹر ہے، دفتر ہے، مرقوم نشان زدہ، یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے اس پہ بھی مہر لگی ہوئی، تاکہ نیک لوگوں کا ریکارڈ ضائع نہ ہو، برے لوگوں کے برے اعمال کا ریکارڈ ضائع نہ ہو، اور نیک لوگوں کے نیک اعمال کا ریکارڈ ضائع نہ ہو. فرمایا یشہدہ المقربون، شہیدہ یشہدو، سمع یسمعو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. یشہدہ المقربون، اس اعمال نامے کے پاس حاضر ہوں گے کون لوگ، جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے. ان الابرار لفی نعیم، اس اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی بیس پہ جو رزلٹ اناؤنس ہوگا وہ اناؤنس یہ ہوگا کہ بے شک نیک لوگ لفی نعیم، عیش میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اریکہ. میں اس لکھ نہیں رہا جان بوجھ کر کہ اب اتنا تو سمجھدار ہو جانا چاہیے نا کہ کوئی لفظ میں بولتا ہوں تو آپ خود لکھ سکیں اس کو.
اریکہ کی جمع کیا آتی ہے؟ ارائک. اریکہ کہتے ہیں تخت کو, وہ والے تخت نہیں جو چائے کے ہوٹلوں کے باہر تخت رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, چائے پی رہے ہوتے ہیں, سجی کے پائے کھا رہے ہوتے ہیں ہر ہوٹل میں. یہ وہ تخت جو شاہانہ تخت ہوتے ہیں, بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں علی الارائکی, تختوں پہ ہوں گے. ینظرون, نظر ینظرو دیکھنا, نظر سے, ینظرون دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. یعنی جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ عالی شان تخت دیں گے بیٹھنے کے لیے, جس میں یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم, عرف یعرف کا معنی ہوتا ہے پہچاننا, عرفان سے نکلا ہے نا, معرفت, کہ آپ کی معرفت میں یہاں تک پہنچا ہوں, یعنی آپ کی پہچان سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور ہم نے معرفت کا لفظ کیا, عارف صاحب آ گئے, رافع واسع کے والد صاحب ہیں عارف صاحب. تو عارف کا معنی پہچاننے والا, ٹھیک ہے نا. اور یہ چونکہ ہمارے بچپن سے دوست ہیں اس لیے ہمیں بچپن سے پہچانتے بھی ہیں. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, ایک اصول بتایا کہ جو بچپن کا دوست ہو وہ کبھی ناراض بھی ہو جائے تو اس کو منا لو, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بچپن کا دوست آپ کے سارے راز جانتا ہے. تو عارف پہچاننے والا, یہ مذاق کر رہا ہوں, کوئی ایسے ہمارے کوئی خفیہ راز نہیں ہے. عارف پہچاننے والا. تعریف اللہ, یہ صرف اس لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے, عرف یعرف پہچاننا. وہ عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس دن ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کو واقعی ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ قول یہ ہے کہ اس لیے اس کو یعنی عرفہ کا دن کہا جاتا ہے, یوم عرفہ. تعریف تم پہچان لوگے, فی وجوہہم ان کے چہروں میں, یعنی جب وہ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے نا, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے خوشی سے, تو تم ان کے چہروں میں پہچان لوگے نظرۃ النعیم, جو نعیم یعنی عیش و عشرت کو. تو نظرہ کہتے ہیں تر و تازگی, نظارہ عربی میں تر و تازگی کو کہتے ہیں نا, ایک تو زوئیں سے ایک ضاد سے, ضاد اس کا معنی بھی تر و تازگی. تو ان کے چہروں پہ آپ عیش و عشرت کی جو تر و تازگی ہے وہ کیا کرو گے؟ پہچان جاؤ گے. جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تو چہرے سے ایک فریشنس ہوتی ہے نا اس کے چہرے پہ, اور اگر جتنا بھی خوبصورت چہرہ ہو لیکن ٹینشن میں ہو تو اس چہرے مرجھایا ہوا چہرہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خوش ہیں. یسقونا اصل میں تھا یسقیونا, سقایا یسقیو کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا. نماز استسقاء ہے نا جس میں پانی طلب کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. یسقیونا تھا, یسقونا یعنی پلائے جائیں گے, مر رحیق, یسقونا مر رحیق مختوم, پلائے جائیں گے وہ, مر رحیق, رحیق شراب کو کہتے ہیں, ایک ایسی شراب سے, مختوم جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. ختم یختم, ختمن کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا, ٹھیک ہے نا. یہ یوں سمجھیں کہ ختم, کسی چیز کو ختم کرنا جب ہم کرتے ہیں نا تو اسٹیمپ لگا دیتے ہیں, تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹاپک کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو اسی طرح مہر لگانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ختام عربی میں اسٹیمپ کو کہتے ہیں. مر رحیق مختوم, ایک ایسی شراب جس میں مہر لگی ہوئی ہوگی. ختامہ مسک, اور اس کی ختام کیا ہوگی؟ ختام مہر کو کہتے ہیں, وہ کیا ہوگی؟ مسک. مسک کہتے ہیں وہ ایک مشک کو, جس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ مشک, جو ہرن کے ناف سے نکلتی ہے نا, بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے. تو کیا مطلب کہ شراب میں جو ہے مہر لگی ہوئی ہوگی. اصل میں پہلے جب شرابیں بنتی تھیں نا, یا آج بھی جو کمپنیوں میں جو اعلیٰ درجے کی شرابیں ہوتی ہیں, ایک تو غریب آدمی ہوتا ہے نا, وہ کہیں سے انگور سڑے ہوئے مل گئے, اس کو تھوڑا سا وہ کیا اور جو بنا کے پی لیا. کمپنیوں کی میں نے کبھی الحمدللہ دیکھی نہیں ہے, جو لوگوں سے سنا ہے وہ بتا رہا ہوں. تو کمپنیوں کی کیا سیل پیک شرابیں ہوتی ہیں, تو وہ پہلے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ بوتل کو, سادگی کا دور تھا, تو بوتل کو جو اسٹیمپ ہوتی تھی نا, مہر ہوتی تھی, وہ مٹی کو لیپ دیتے تھے اس کے اوپر, تاکہ وہ بھائی شراب اس کے اندر بند ہو گئی اور کھلی نہیں ہے. تو جو بھی پینے والا ہے وہ اس کو یقین ہوتا تھا کہ بھائی جس نے بنائی ہے اس نے بنا کے کیا کر دیا, اس کو پیک کر دیا اور مٹی سے لیپ دیا ہے. تو یہ اب جب کھلے گا تو مٹی اکھڑ جائے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس پر جو مہر ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مشک کی. تو مشک سے اس کو لیپا گیا ہوگا. تو ظاہر ہے جب مشک تو اتنی تیز خوشبو ہے کہ اس کے یعنی اثرات بہت زیادہ سرایت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی شراب ہوگی جس کی مہر مشک کی ہوگی. وفی ذالک, اور اس میں یعنی یہ جو نعمتیں ہم بیان کر رہے ہیں, فلیتنافس, اصل میں تھا لیتنافس, یتزاربو,
باب تفاعل، تزاربا یتزاربو تزاربن بتایا تھا نا میں نے، ایک باب تفاعل بھی آتا ہے. تو یتزاربو تو اسی سے آتا ہے تنافسا یتنافسو تنافسن، یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تنافس کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو اللہ اور لی یتنافس چاہیے کہ، جیسے لی یضرب اسے چاہیے کہ وہ مارے. تو لی یتنافس، فلی یتنافس کو پڑھتے کیا؟ فل یتنافس. فل یتنافس چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. المتنافسون، متنافس اس میں فاعل، اس کی جمع متنافسون، آگے بڑھنے والے. یعنی کسی کو آگے بڑھنے کا شوق ہے نا، تو وفی ذالک، ان نعمتوں میں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. تو ہر آدمی کو آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ میدان ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ان نعمتوں میں، کہ تمہیں قیامت کے دن یہ نعمتیں زیادہ سے زیادہ ملیں. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، مزاج مزج عربی میں کہتے ہیں ملانے کو. مزج کسے کہتے ہیں؟ ملانے کو. مزاج کا معنی اس میں ملاوٹ ہوگی، من تسنیم، تسنیم سے، یعنی اسی شراب کی تعریفیں چل رہی ہیں ابھی، اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. اب اللہ فرماتے ہیں یہ تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور عین کسی متعین شخص کو بھی کہتے ہیں، کسی متعین چیز کو کہتے ہیں عین یہی میں نے، یعنی عین یہی بات میری مقصود تھی، یعنی متعین چیز کو بھی. تو بہت سارے معنی آتے ہیں، ان میں ایک معنی عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک معنی کیا آتا ہے؟ چشمہ، جو ابلتا ہوا پانی کا چشمہ ہوتا ہے. فرمایا تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، کہ اس چشمے سے پیئیں گے مقرب لوگ. تو شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی. عربوں کی عادت تھی شراب میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اس شراب میں بھی کیا ہوگی؟ دیکھو قرآن چونکہ لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہے نا، تو وہ نعمتوں کی بات کرے گا جس سے لوگ مانوس ہیں. تو چونکہ یہ شراب کباب عیش و عیاش لوگوں کو تو یہی چیز چاہیے نا. آپ ان کو بتا دیں عیاش لوگوں کو کہ بھائی وہاں اتنی اچھی نعمت ملے گی کہ آپ کو پانی ملے گا ٹھنڈا ٹھیک ہے نا، تو وہ کہیں گے یار وہ عیاشی تو شراب کباب میں ہی ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ حوریں بھی ہیں وہاں پہ، اور کیا ہے؟ شراب بھی ہے. لیکن شراب کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں ہوں گے، صرف لذت ہوگی شراب کی. تو اور کیا چاہیے بھائی؟ شرابی شراب تو پیتا ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو جو سائیڈ افیکٹ ہیں، سر میں درد ہونا یا دماغی توازن خراب ہو جانا، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے. اجرم یجرم، اجرامن کا معنی جرم کرنا، اکرمو کی طرح اکرام. جو لوگ مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا، تھے یہ وہ لوگ، یضحکون، ہنستے تھے، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے. یعنی من کا تعلق یضحکون سے، ضحک یضحکو، سمیع یسمعو. بے شک جو لوگ مجرم ہیں وہ ہنسا کرتے تھے ان لوگوں سے جو کون ہیں؟ ایمان والے. دنیا میں یہ اصول تھا کہ نیک لوگوں کو دیکھ کر برے لوگ ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مروا اصل میں تھا مرروا، ضربو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا. مرور زمان لفظ سنا ہوگا نا، زمانے کے گزرنے سے، مرور زمان. تو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، غمز کہتے ہیں آنکھ سے اشارہ. تو یتغامزون، یتزاربون کی طرح، یتزاربون تزارب سے ہے نا. تو ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وہ دیکھو صوفی صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو داڑھی دیکھو اس کی، داڑھی دیکھو. مذاق کرتے تھے نا. تو یہی ہوتا ہے لبرل لوگ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یار ان کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کا کس طرح کے لوگ ہیں، یہ ان کا لباس دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف. انقلاب کا معنی لوٹنا. قلب عربی میں پلٹنے کو کہتے ہیں، قلب دل کو بھی قلب کہتے ہیں نا، اس لیے کہ ہر وقت الٹتا پلٹتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے. تو انقلاب کا معنی خود پلٹ جانا، کہتے ہیں نا انقلاب آ گیا تو پورا نظام حکومت پلٹ گیا. وَإِذَا انْقَلَبُوا، اور جب یہ لوٹتے تھے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف. انقلبوا فَكِهِينَ، تو یہ لوٹتے تھے اتراتے ہوئے. فقیہ فعل کا وزن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عیش والا. یا دیکھیں فاکہہ عربی میں پھل کو کہتے ہیں نا، جس سے جو لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، مزے کے لیے کھایا جاتا ہے.
تو فاکہہ پھل کو کہتے ہیں. تو فقیہ لذت حاصل کرنا یعنی مزے میں, تو فقیہ کی جمع آتی ہے فقیہین. تو جب یہ اپنے گھر کی طرف لوٹتے تھے تو لوٹتے تھے خوب مزے سے, یعنی ایمان والوں کی دعوت اور ایمان کو سن کے اور ایمان والوں کو دیکھ کے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا, بلکہ اپنے گھر لوٹتے تھے بالکل مزے کی زندگی, وہ اسی میں مطمئن تھے. یعنی جب گھر لوٹتے تھے تو اطمینان کے ساتھ, ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ آج ہم نے اللہ کا کلام سنا اور اس میں یہ احکام دیے جا رہے ہیں, ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. بڑے عیش و عشرت کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, اور جب رأو, بھائی یہ کتنا ٹائم باقی ہے, یہ تو گھڑی آگے کی طرف جا رہی ہے, تو یہ تو مجھے کنفیوز کر رہی ہے نا. یہ 13 منٹ پینڈ کرنا ہے آپ کو, تو مجھے یہاں پتہ کیسے چلے گا؟ 13 منٹ پینڈ کرنا ہے آپ کو. اچھا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, اور جب یہ رأو اصل میں تھا رأیو, وہی دیکھنا کئی بار آ چکا ہے. جب یہ دیکھتے تھے ان کو, یعنی ایمان والوں کو دیکھتے تھے, قالو, تو کہتے تھے ان ہؤلاء, بے شک یہ لوگ, لضالون, کیا ہیں, گمراہ ہیں. لام تاکید کے لیے, ضالون ضالین ایک ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یعنی جو خود گمراہ تھے وہ نیک لوگوں کو کیا کہتے تھے, یہ گمراہ ہیں, یہ انہیں چاہیے کہ ہمیں فالو کریں. وما ارسلوا علیہم حافظین, اللہ نے آگے ایک شکایت کی ہے, فرمایا نہیں بھیجے گئے تھے یہ لوگ. ارسلہ کا معنی بھیجنا, ارسلو اکرمو کی طرح, نہیں بھیجے گئے تھے یہ گنہگار لوگ, علیہم ان دینداروں پر, حافظین حافظ بنا کے, یعنی محافظ بنا کے. یعنی تم اگر خود دین پہ نہیں چل سکتے تو جو دین پہ چل رہے ہیں ان کے بارے میں تبصرہ کم از کم مت کرو, اس لیے کہ اللہ نے تم کو ان پر محافظ بنا کے تھوڑی بھیجا ہے کہ ان کی نگرانی کرو کہ تو یہ صحیح چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں. تو اپنی حدود میں رہنا چاہیے نا انسان کو. تو اللہ ایک شکایت کر رہے ہیں یہاں پر گنہگاروں کے بارے میں کہ ان کو ہم نے ان پر محافظ بنا کے نہیں بھیجا تھا, اس کے باوجود یہ ان کے بارے میں تبصرہ بھی کرتے تھے, ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے, آنکھوں سے اشارے بھی کرتے تھے, اور یہ بھی الٹا انہی پر لگاتے تھے یہ گمراہ لوگ ہیں. تو ہر وہ شخص جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے ان سب پر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے. وما ارسلوا علیہم حافظین, فرمائے اللہ نے ان کو ان پر محافظ بنا کے بھی نہیں بھیجا. فالیوم, میں نے کہا نا قرآن میں جگہ جگہ الیوم کا لفظ آیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا, آج کا دن. فالیوم, پس آج کے دن, الذین آمنوا, جو ایمان والے لوگ ہیں, من الکفار یضحکون, الٹا وہ کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے کہ یار ان کو پتہ بھی تھا ایک دن موت آنے والی ہے, کسی نے بنایا ہے, حساب و کتاب ہوگا, پھر بھی اتنی غفلت میں تھے, تو واقعی یہ ہنسی کے قابل ہیں. تو آج کے دن معاملہ الٹا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون, تختوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو, اور ان کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے اہل ایمان کے. دیکھو ان کو کتنے انبیاء آئے اور کتنے لوگوں نے سمجھایا, اور اللہ نے دنیا میں کتنی نشانیاں دکھائیں, مگر ایک نشانی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو الٹا ان پر ان کی حماقت پہ ہنس رہے ہوں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو, حل ثوب الکفار, حل کا معنی کیا, اور اس کا معنی بعض دفعہ نہیں کا بھی آتا ہے. حل ثوب, ثوب یثوب, سبح یسبح کی طرح ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا. ثواب کسے کہتے ہیں, بدلے کو کہتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں حل ثوب الکفار, نہیں کیا بدلہ دے دیا گیا کفار کو, ما ان عمل کا, کانوا یفعلون, جو وہ کیا کرتے تھے. بتاؤ بدلہ دے دیا گیا کہ نہیں دے دیا گیا؟ یعنی آج کیسا ہم نے بدلہ دیا ان کی بدماشیوں کا کہ آج یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, اور ایمان والے جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے, ایمان والے آج جنت کے عالی شان تختوں پہ بیٹھ کر, اور ایسی شرابیں جس میں تسنیم کی ملاوٹ اور مشک کی ملاوٹ ہے, مشک کی خوشبو, اس خوشبو کی ملاوٹ ہے, اس شراب کو پی بھی رہے ہیں اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے عیش و عشرت کے ساتھ الٹا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آج بتاؤ کہ آج ہم نے ان کی بدعمالیوں کو ان کا پورا پورا بدلہ دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ یقیناً دے دیا. تو یہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب واضح ہوتے ہیں, لہذا وہ جواب دیے نہیں جاتے. تو یہ تو سورہ مطففین کا لفظی ترجمہ تھا. اس کی تفسیر بہت آسان ہے. وقت کتنا رہ گیا بھائی؟ میرا خیال ہے 1.5 منٹ رہ گیا. تو اب ہم تفسیر اگلے سیشن میں ہی کریں گے اس کی, تاکہ وہ کیونکہ کمپلیٹ ایک ہی دفعہ میں ہو جائے نا, 2 ٹکڑوں میں ہوگی تو وہ اتنا دلچسپی اس میں باقی نہیں رہے گی. تو یہ تو ابھی ہم نے صرف اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کیا ہے. انشاءاللہ اب ہم اس کو تفسیر کے لحاظ سے حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.